بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آئیں ایک ایسی حقیقت پر غور کرتے ہیں، حقیقت نور، یعنی حقیقت نور عرفان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، کائنات کے اس عظیم سفر میں اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ روشنی اور بلب میں جو روشنی آتی ہے، اسی کی مثالیں دیکھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور ایسا ہے۔ لیکن جب ہم عرفان اور تصوف کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہری مثالیں تو صرف ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اصل میں نور کی حقیقت بجلی یا لائٹ بلب سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وجود کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج ایک ایسی ظاہری اجسام سے نکل کر ہم قرآن، حدیث اور اولیاء اکرام کے عرفان سے نور کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو سننے کے آپ حقدار ہیں، اور سن کر آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر حقیقت میں سمجھنے کی کوشش ہے، الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ، یعنی نور وہ ہے جو اپنی ذات میں خود ظاہر ہے اور کائنات کی ہر شے کو وجود اور پہچان دیتا ہے۔ تو سوچیں، اگر اس دنیا میں صرف روشنی ہی روشنی ہوتی اور کبھی اندھیرا نہ ہوتا تو کیا کوئی روشنی کا لفظ سمجھ پاتا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم روشنی کو اسی لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اندھیرا موجود ہے، لیکن اصل نور وہ ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم کتاب مشکۃ الانوار میں لکھتے ہیں کہ عام لوگوں نے سمجھا کہ اللہ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے، لیکن عرفان کا تقاضا یہ ہے کہ اصل میں زمین جو ہے، زمین اور آسمان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ وجود الہی کے نور سے ہی وجود میں آئی ہے۔ تو یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو اور چراغ ایک کانچ کی خندل میں ہو۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ طاق مطلب انسانی جسم ہے، کانچ انسان کا پاکیزہ دل ہے، اور چراغ جو ہے وہ روح ہے، نور الہی کا شعلہ ہے۔ اب یہ روشنی اس مبارک درخت یعنی زیتون سے جلائی جاتی ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب، یعنی یہ نور کسی زمان یا مکان کا محدود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ سترین الف حجاب من نوری والظلمات، بے شک اللہ تعالیٰ کے 70,000 پردے ہیں نور اور ظلمت کے۔ اگر وہ ان پردوں کو ہٹا دیں تو اس کے چہرے کی تجلی جہاں تک پہنچے گی وہ پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو سوچیں، جو پردہ ہے عام طور پر اندھیرے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پردہ خود روشنی ہے، نور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا اسی لیے نہیں کہ وہ اندھیرے میں ہے، بلکہ وہ اتنا زیادہ روشن ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر
رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں، تصوف میں اسے حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی روشنی، زندگی، عقل اور روح یعنی وجود دکھائی دیتا ہے وہ سب اسی پہلے نور کا حصہ ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر میں ان کے اقوال کو بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے آپ میں وجود رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جو انسانی فکر کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، یعنی سایہ خود سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی وجود اور روشنی کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو سایہ بھی نہیں بنتا۔ تو اس کائنات کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نور حق کا ایک سایہ ہے جو ہمیں حقیقت لگتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شمع کے آگے ہزاروں آئینے رکھ دیے جائیں تو ہر آئینے میں شمع نظر آئے گی، آئینے ہزار ہیں پر شمع ایک ہی کافی ہے۔ تو اسی طرح کائنات کی ہر شے، ہر انسان، ہر پتا، ہر ستارہ اسی ایک نور کی تجلی کو دکھا رہا ہے، پر افسوس ہے ہم آئینے گنتے رہتے ہیں اور اصل شمع کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل میں اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نور کوئی مادی چیز نہیں ہے جس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے۔ نور وہ ربانی ہے جو انسانی دل پر جب اترتی ہے تو اسے دنیا کی اصل حقیقت دکھانے لگتی ہے۔ جب انسانی دل سے غفلت، حفظ اور انانیت کا اندھیرا ہٹتا ہے تو اسے ہر ذرے میں وہی نور دکھائی دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ حقیقت ہے۔ نور کو باہر ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے اندھیرے کو مٹانا ہے، کیونکہ اندھیرا ہٹتا ہے تبھی وہ صرف نور ظاہر ہوتا ہے۔